میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، صدق اللہ العظیم۔ فتنوں سے ہماری حفاظت کیسے ہو، ہم فتنوں سے کیسے بچیں؟ آج کے اس درس میں ہم بتائیں گے کہ اختلاف اور انتشار، لڑائی جھگڑوں سے یہ ایک فتنہ ہے۔ اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے یہ ایک فتنہ ہے، اس سے ہماری حفاظت کیسے ہو؟ اس کے متعلق 11 باتیں یاد رکھنی ہے، 11 سنتیں یاد رکھنی ہے۔ اس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ حق تلفی سے بچنا، کسی کی حق تلفی، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، حتی الامکان کسی کی حق تلفی، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح نمبر 2، غلط فہمی سے بچنا، حتی الامکان اپنی ذات سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہونے دینا، ہر بات میں، ہر کام میں محتاط رویہ اختیار کرنا۔ جس بات کے بدلے میں سامنے والے کو غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، از خود اس کی وضاحت کرنا تاکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اور یہ بات اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچے۔ تیسری سنت، برداشت کرنا، نظر انداز کرنا، حتی الامکان دوسروں کی طرف سے کی گئی حق تلفی، زیادتی برداشت کرنا، نظر انداز کرنا، قربانی، ایثار، دستبرداری کا مظاہرہ کرنا، جذباتی رد عمل کا اظہار نہ کرنا کہ جس سے پھر بات اختلاف، انتشار تک پہنچتی ہے۔ سنت نمبر 4، مشورہ کا پابند بننا، اپنی ذاتی رائے سے نہیں، مشورے سے کام کرنا اور مشورے کا پابند بن کر چلنا، دینی دنیاوی کاموں میں مشورے کا اہتمام کرنا اور مشورہ میں دوسری آدمی کی رائے کا احترام کرنا، اہمیت دے، کبھی اپنی رائے پر اصرار نہ کرنا، شدت اختیار نہ کرنا، بلکہ اپنی رائے کو متہم سمجھنا، جس کی وجہ سے انتشار، اختلاف سے حفاظت ہوگی۔ 5 نمبر سنت، تنقید سے بچنا، حتی الامکان دوسروں پر تنقیص، تردید، شکوے، شکایتوں سے احتراز کرنا۔ نمبر 6، سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کرنا بلکہ تحقیقی مزاج اپنانا، بلا تحقیق کسی پر ظلم اور زیادتی، فسق و فجور، خود غرضی، بدنیتی کا الزام نہ لگانا، بدگمانی اور شک نہ کرنا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جس پر ہم عمل کریں گے تو ہم اختلاف، انتشار کے فتنوں سے حفاظت ہماری ہوگی۔ نمبر 7، فرقہ وار تعصبات سے بچنا، فرقہ وارانہ تعصبات سے بچنا، لسانی، علاقائی، فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر جو چلنے والے تحریکیں ہیں ان کا حصہ کبھی نہ بننا۔ ان کا اگر آپ حصہ بنیں گے تو پھر جو ہے اختلاف، انتشار اور جھگڑوں کے فتنے سے پھر حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اور نمبر 8، گناہ سے نہ بچنا، یہ بھی بندے کو جھگڑوں تک پہنچا دیتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کرنا اور گناہ سے نہ بچنا تو یہ آپس کے جھگڑوں کا بڑا سبب ہے۔ لہٰذا گناہوں سے بچے، اور اگر بالفرض محال گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا راستہ بتایا ہے، فوراً توبہ کر لینا۔ سنت نمبر 9، اختلافات سے علیحدہ رہنا، یعنی 2 فرد یا 2 جماعتوں کے اختلاف کے وقت اگر ان کے معاملہ میں الجھنا، صلاحیتوں کا کھپانا امت کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو ان کے معاملات سے الگ رہنا، اگر پہلے شامل تھے تو اب علیحدہ ہو جانا،
کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو ایک فریق ضرور جو ہے وہ آپ کے خلاف اٹھے گی اور یہ بات اختلاف انتشار تک پہنچے گی۔ اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات سے الگ رہیں۔ سنت نمبر 10، باتیں دل میں نہ رکھنا۔ اگر اختلاف ہو ہی گیا ہے تو اچھے انداز سے کہہ سن کر تبادلہ خیال کر کے مسئلہ جلدی حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر دل میں باتیں رکھیں گے تو پھر یہ بڑی جو ہے مصیبتوں کی طرف ہمیں لے چلیں گے۔ سنت نمبر 11، ثالث کے ذریعے، تیسرے آدمی کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا۔ یعنی اگر باہمی تبادلہ خیال کرنے سے آپس کے جھگڑے حل نہ ہو تو پھر ثالث اور فیصل کے ذریعے یا کسی جائز بیرونی دباؤ کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا۔ فیصل آدمی، ثالث آدمی شریعت ہونی چاہیے۔ پھر فیصل کی طرف سے جو فیصلہ آئے اس کو قبول کرنا، اگرچہ یہ فیصلہ ذاتی مفاد کے خلاف ہو، اور اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ شریعت کے فیصلے پر دل تنگ نہ ہو، اگر دل تنگ کر لیا تو سخت وعید ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہے، ایک جگہ فرمایا یہ ظالم ہے، ایک جگہ فرمایا یہ فاسق ہے۔ اگر سراسر انکار کر دیا کہ میں مانتا ہی نہیں تو پھر تو ایک کافر ہو جاتا ہے، اور اگر مانتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ فاسق کے گنہگار ہے۔ اس لیے شریعت کا جو بھی فیصلہ آئے اس پر جو ہے دل تنگ نہ کرنا، کھلے دل سے جو ہے اس کو تسلیم کرنا۔ تو آج کے ہمارے درس میں یہ 11 باتیں بتائی گئی کہ اختلاف اور انتشار، باہمی لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت کیسے ہو جائے۔ اگر ہم ان 11 سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اس میں اختلافات اور انتشار اور لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔